تو چلیے آپ کو بتا دیں کہ آج میرے ساتھ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے مفتی رضا اللہ صاحب۔ آج آپ کو بتا دیں کہ شب برات ہے۔ اسلام دھرم میں جو ہے شب برات ایک تہوار کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ تو شب برات آخر میں ہوتا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، شب برات کیوں مناتے ہیں، ان سب ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت اور خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل SN20 پہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں اس تعلق سے جو ہے انٹرویو لینے کے لیے۔ ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج شب برات ہے، شب برات کا معنی کیا ہوتا ہے اور شب برات تہوار ہے یا کیا ہے؟ شب برات، دیکھیں شب برات یہ ایک فارسی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے براعت کی رات، چھٹکارے کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بہت لارج نمبر میں جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اٹ از دا نائٹ آف فریڈم فرام ہیل۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر اسے شب برات کہا گیا ہے۔ شب برات میں لوگ جو ہے سبھی کے گھروں میں حلوہ بنایا جاتا ہے، بچے لوگ جو پٹاخے چھوڑتے، تو یہ کہاں تک اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں کھانے پکانے کے تعلق سے شریعت میں ویسی کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ آپ کو اس رات میں یا اس دن میں یہ چیزیں پکانی ہیں، بس ایک ٹریڈیشن چلا رہا ہے اور لوگ بناتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوئے اور اوبلیگیٹری نہ سمجھتے ہوئے صرف کھانے پکانے کے حساب سے اگر کھا پی لیتا ہے تو میرے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے ضروری سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ حلوہ اٹ از اے پارٹ آف دس نائٹ، دین اٹ از ناٹ لافل، پھر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر یہ چیزیں جو ہے شریعت میں اپنے طرف سے ایڈ کرنا ہوگا جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا مطلب ہے کہ جو چیزیں جس حیثیت سے ہے ہم کو اسی حیثیت سے تسلیم کرنا۔ فار ایگزامپل، وضو میں 4 فرض ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ 4 فرض ہے۔ کلی کرنے کو، ناک میں پانی ڈالنے کو اگر آپ اسے فرض کا درجہ دے دیں اور کہ یہ بھی کمپلسری ہے اور اس کا انٹیگرل ایک دم پارٹ ہے، لازمی حصہ ہے، دین اٹ از ناٹ رائٹ ہوگی۔ لیکن اسلام میں تو کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے تہوار نہیں منایا جاتا ہے، لیکن یہ شب برات جو ہے، جس دن آج شب برات ہے تو آج لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مطلب قبرستان کو سجاتے ہیں، تو کیا مطلب اس طرح سے کرنا چاہیے؟ شب برات از ناٹ دا نائٹ آف فیسٹیول۔ شب برات یہ تہوار کی رات نہیں ہے، اٹ از نائٹ آف پریئر۔ ویجل از آبزرو ان دس نائٹ۔ یہ تہوار اور خوشی منانے کی رات نہیں ہے، یہ تو عبادت کرنے کی رات ہے۔ اس میں اللہ کے بندے اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الگ قسم کی عبادتیں کی جا سکتی، کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں رہتا ہے، تو دین اف یو understanding and you are thinking that it is the night of festival, then you are wrong. It is not the night of festival, it is the night of prayer. We should we should pray to Allah that Allah forgive us our sins. تو صرف شب برات کی رات ہی مطلب عبادت کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ بھی اور بھی تو دن کر سکتے، لیکن شب برات کے دن ہی مطلب یہ کیوں کہا گیا ہے کہ مطلب مغرب کے بعد جو ہے، سوریہ است ہونے کے بعد جو ہے مسجد میں جا کر کے مطلب عبادت کرنا کیوں؟ مسلمانوں کو ہر دن اور ہر رات عبادت کرنے کی اجازت ہے اور یہ اس سے محمود اور مطلوب بھی ہے کہ وہ عبادت کرے، لیکن آپ کا سوال ہے کہ اس رات میں لوگ اس کی اتنی امپورٹنس اور اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک حدیث ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد آفٹر دا سن سیٹ، اللہ کے ایک تجلی جو ہے سمائے دنیا، یعنی جو سب سے نچلا جو قریبی حصہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوتا ہے، تجلی، مینیفیسٹیشن اٹ از کالڈ ان انگلش۔ اور اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے، از دیئر اینی ون ہو سیکس سسٹینس فرام می، سسٹینس، ہے کوئی جو مجھ سے روزی طلب کرے، آئی ول پرووائڈ ہم، میں اسے دوں گا۔ اسی طرح اور اعلان ہوتا ہے کہ از دیئر اینی ون ہو از ان ٹربل، کیا ہے کوئی جو پریشانی میں ہو، آئی ول برنگ ہم آؤٹ آف ٹربلس، کہ میں اسے مصیبت سے باہر نکالوں گا۔ اور اعلان ہوتا ہے از دیئر اینی ون ہو سیک فارگیونیس فرام اللہ، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، آئی ول ایکسیپٹ ہز پریئر، آئی ول فارگیو ہز مسٹیکس، ہز سنس۔ اسی وجہ سے لوگ، چونکہ یہ رات بہت عظیم الشان ہے، اس میں سن سیٹ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اپنی تجلی جو ہے سمائے دنیا پہ
پھیلاتے ہیں اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے، اور لوگ اسی وجہ سے اس رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی عبادت کرتے ہیں جو پھر عبادت دوسری راتوں میں کرنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر کرتے نہیں ہیں، چونکہ یہ تھوڑا اسپیشل رات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اور بڑے زبردست اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کوئی، ہم اس کو جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسلام میں تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ہر دن بولتے ہیں اپنے بندوں سے کہ آئیے نماز پڑھیے، مجھے یاد کیجئے، ہم آپ کو رزق دیں گے، لیکن شب برات کی دن ہی کیوں؟ مطلب رات دن؟ ہاں، یہ اعلان ہر دن ہوتا ہے، لیکن اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے فجر تک، مغرب کے بعد سے فجر تک ٹل فجر یہ اعلان ہوتا ہے اور برابر ہوتا ہے، اور راتوں میں مغرب کے فوراً بعد اس طرح اعلان نہیں ہوتا، اور وہ اعلان فجر تک بھی نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی خصوصیت ہے، اور اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who is our prophets and Muslims prophet، کچھ انسٹرکشنز بھی ہے، کچھ گائیڈ لائنز بھی ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جنت البقیع قبرستان ہے، گریو یارڈس، وہاں گئے تھے اور اپنے قبرستان میں جا کر اپنے رشتہ داروں کے لیے اور جو بھی وہاں پہ تھے مدفون ان کے لیے دعا کیے تھے۔ چلیے، آج شب برات کی رات ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں 12 رکعت نماز نفل پڑھا جاتا ہے، کوئی 18، سبھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے بولتے ہیں، لیکن آپ مفتی ہیں تو آپ کیا مطلب لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ مطلب واقعی میں شب برات کی رات جو ہے کہ نفل نماز کتنی رکعت کی پڑھنی چاہیے، اس کی طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، یہ بتا دیجیے۔ خاص طور سے اسپیشلی شب برات کے لیے کوئی نماز کہ اس رات میں یہ نماز پڑھنی ہے اور اتنی رکعت پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، شریعت کی معتبر کتابوں میں مینشن نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بس اتنی ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنی پڑھنا چاہتے ہیں۔ 2 رکعت کا چلے گا، 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، شریعت نے اس کو لمٹ نہیں کیا ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اتنی ہی رکعت پڑھنی ہے اور ہر حال میں پڑھنی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس سلسلے میں بالکل آزاد ہیں، آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، جتنا پڑھیے گا اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ مطلب اس کا طے نہیں ہے کہ چاہے آپ جتنا بھی نماز پڑھتے تو مسجد میں ہی جا کر کے نماز پڑھیں گے یا گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ گھر میں ماحول اس طرح بنا ہوا نہیں ہے تو لوگ اس گھر کے ماحول سے نکل کر کے بچے شور شرابی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی گھر میں، لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی آ کر کے آپ عبادت کریں، چاہے تو گھر میں بھی پڑھ آپ سکتے ہیں، گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شب برات کے رات جو کہتے ہیں کہ رات بھر جاگنا، کیا مطلب رات بھر جاگنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے، دیکھیں آپ رات بھر جاگتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے، اللہ کے رسول نے یا اللہ کی طرف سے یہ آرڈر نہیں کہ آپ کو رات بھر ہر حال میں جاگنا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، جتنا آپ عبادت کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں کہ آپ کو ہر حال میں رات بھر جاگنا ہے، چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو، حالات کیسے بھی آ جائیں، آپ کسی بھی طرح جاگیں، ایسا کوئی حکم نہیں شریعت کا۔ آپ کے حساب سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ شب برات کی رات جاگیے، لیکن صرف مطلب نیند کو مطلب خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہونی چاہیے، ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، قرآن پڑھے، ہے نا یہ۔ لیکن کچھ لوگ ابھی جو ہے ہمارے معاشرے میں ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ مطلب جس شب برات کی رات میں جو ہے گھروں کو سجاتے ہیں، مسجد کو سجاتے ہیں، قبرستان کو سجاتے ہیں، اور جا کر کے قبر پہ جو ہے اگر بتی جلاتے ہیں، کہ یہ کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے یہ ایک رسم بن گیا ہے، قبرستان کو سجانا، گھروں کو سجانا، شریعت میں ان سب چیزوں کا آرڈر نہیں ہے، اور شریعت میں یہ چیزیں کہیں پہ اشارتاً بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اور کیا پوچھے تھے اس میں آپ؟ مطلب جا کر کے مطلب لوگ قبر پہ جا کر کے قبر پہ جو ہے چراغ وغیرہ جلانا، اس سلسلے میں شریعت میں صاف طور پہ منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ کا قرض ہے ایسے لوگوں پر، قرض مینس لعنت۔ دوز ہو لائٹس کینڈل آن گریو، جو قبر پہ اگربتی موم بتی کوئی بھی شکل وہ جو بھی ہے جلاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی میں ایک اور وی شوڈ اوائڈ ٹو ڈو دس، ہمیں یہ سب چیزوں سے کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں،
ہم قبرستان جائیں، ایصال ثواب کریں، قرآن کی آیت پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے، دعائیں وغیرہ پڑھ کر کے، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ اسی میں جو ایک سوال یہ ہے کہ مطلب کچھ لوگ جو ہے اس رات میں جا کر قبر پہ جا کر کے جو دنیا سے وفات ہو گئے مطلب کنہیں کا ریلیشن میں، تو ان کے قبر پہ جا کر کے جو ہے قیارت کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ یہ کرنا چاہیے؟ بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جا کر کے وہاں پہ آپ چراغ جلائیں، موم بتی جلائیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جائیے، قبر کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر کے، یا پھر آپ کو جو بھی دعائیں وغیرہ یاد ہے اس کو پڑھ کر کے ان کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر سکتے ہیں۔ بالکل اجازت ہے اور ثابت بھی ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے، ویسے گارجنوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی ضد پہ جو ہے ہم نے اسے الاؤ کر دیا اور پڑھاکے لا کر کے دیتے تھے، وہ کہتے بچے رونے لگے تھے یا مطلب وہ ضد کر رہے تھے تو ہم نے پڑھاکے لا کر کے دے دیے، تو یہ کیا مطلب ان کی بچوں کی ضد کے آگے اگر گارجن پڑھاکے لا کر کے دے دیتے اور وہ مطلب پڑھاکے کو جلاتے تو کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ بالکل شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمیں ایک اسلامی ماحول میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو روکنا چاہیے کرنے سے جو بچوں کو خوشی شریعت کے میں لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ بچوں کی خوشی کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بچے خوشی میں اگر آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو کیا ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں؟ بالکل منع کرتے ہیں۔ جب وہ چیزیں ہم منع کر رہے ہیں کہ وہ اس کو نقصان کرے گا، یہ بھی اس کے لیے شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نقصان دہ، ہمیں روکنا پڑے گا۔ ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، صدقہ کا کھجور تھا، ابھی معصوم سا بچہ ہے، انہوں نے اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول کی نظر جیسی پڑتی ہے، فوراً آتے اور کہتے کخ کخ، مطلب تھرو اٹ، تم اسے منہ سے باہر نکالو، کیونکہ یہ صدقہ کا کھجور ہے اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ دیکھیں، بچہ ہے، اسی وقت اس کی تربیت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بچہ سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ بڑے ہوں گے تو پھر یہ خود بخود سمجھ جائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے، نہیں۔ اسی لیے اگر بچہ آج ضد کرتا ہے تو ہم اس کے ضد کے آگے ہمیں ہار نہیں ماننا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے اور انہیں ان سب چیزوں سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں شریعت میں بالکل جو ہے ناجائز ہیں، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اسی لیے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے، ایٹ دا لاسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آج شب برات کی رات ہے، مطلب جو نفل نماز پڑھا جاتا ہے اس کی جو ہے مطلب آپ نیت بتا دیجئے اور طریقہ بتا دیجئے۔ بتائیں نا، اس کے لیے کوئی مخصوص نمازیں نہیں ہیں۔ جس طرح عام نفل کی نمازیں پڑھی جاتی ہے، آپ اسی طرح اس نفل کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی شریعت میں یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس طرح نماز پڑھنی ہے اور یہ اتنی رکعت پڑھنی ہے۔ نفل جیسے عام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس دن اور اس رات بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ شریعت کے اندر مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ یہ انلیمیٹڈ ہے، مطلب جتنا چاہے، جتنا آپ کو وقت میں میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ 2 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، 200 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شریعت نے یہ محدود نہیں کیا ہے اور یہ حکم بھی نہیں دیا کہ آپ کو اتنی رکعت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر اور سب نمازوں کے بارے میں، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، آپ 4 ہی رکعت فرض پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا موڈ فریش اور آپ کہیں نہیں آج میں 8 رکعت پڑھوں گا، ناٹ رائٹ۔ تو جو نفل نماز شب برات کی رات میں پڑھیں گے وہ مغرب کے بعد یا آفٹر عشاء؟ مغرب کے بعد سے دیکھیے پوری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بجے رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر لفظ میں مطلب ان کا نیت بتا دیجئے، نیت کیا ہوگا؟ بہت سارے آڈینس جاننا چاہتے ہیں۔ میں تو بتایا ہوں نا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انٹینشن، جو آپ کے دل میں جس نماز کی نیت وہ کافی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بتائیں کہ نفل کی جو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، اس طرح آپ نیت کریں گے۔ وہ لیلۃ البرات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں لیلۃ البرات کی نیت کرتا ہوں اور پھر یہ پڑھوں گا پھر وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ذکر کیا عموماً لیلۃ البرات وہی عربی ورڈ ہے، یہ برات کی رات، جس کو شب برات بولا گیا نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شب برات کا ہی عربی ورژن ہے۔ یہ عربی ورژن ہے؟ یہ عربی لغت میں آپ شب برات نہیں ڈھونڈ سکتے، لیلۃ البرات وہاں پہ ملے گا۔ جیسے انگلش میں بولیں گے نائٹ آف فریڈم، اردو میں چونکہ یہ فارسی لفظ ہے، اردو میں فارسی لفظ استعمال ہوتا ہے شب برات، اسی کو عربی میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو لیلۃ البرات ملے گا۔ اس میں ایک اور کوشچن ہے سر کہ 15 شعبان کو لوگ جو ہے رات 14 شعبان کو رات میں مطلب عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن آفٹر 14 شعبان کے 15 شعبان کی صبح میں روزہ رکھتے ہیں، تو کیا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
شریعت میں دیکھیے حکم ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے رات میں عبادت کیا کرتے تھے. وہ عبادت مطلق ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نفل نماز بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، دعا بھی ہے، یہ ساری چیزیں عبادت میں انکلوڈ ہیں. اور اسی حدیث کے ایک جملہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے دن میں روزہ رکھتے تھے. تو رات میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بالکل رکھ سکتے ہیں، آبلیگیٹری نہیں ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے، یہ بھی نفل ہے. رکھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، اور فرض کو چھوڑتے ہیں تبھی تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں چھوڑ دیا. لیکن اگر انٹینشن یہ ہو، ارادہ یہ ہو کہ شب برات کے لیے ہم نے روزہ رکھا، تو وہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہ شب برات کا روزہ ہے تو ظاہر سی بات ہے شب برات کی رات میں اور اس سلسلے میں حدیث ہے تو وہ نیت تو خیر صحیح ہے، لیکن روزہ تو خیر اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. چلیے ایٹ دا لاسٹ، مطلب جو شب برات آج ہے، آج مطلب سارے آڈینس کو، سارے جو درشک ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو مطلب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس میسج یہی دینا چاہتے ہیں کہ اس رات کو بہت عظیم الشان رات ہے، عبادت میں گزاریے، ذکر و اذکار میں گزاریے، ادھر خرافات میں اور شور شرابے میں، پٹاخے بازی میں، آتش بازی میں نہیں گزاریے. قبرستان جانے کی ضرورت ہے، آپ جائیے، اس رات بھی جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور رات میں بھی جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آج ہی جائیں. لیکن لوگوں کا تو ایک معمول بن گیا کہ صرف سال بھر میں ایک ہی رات جاتے، نہیں، یہ بھی آپ اس کے علاوہ بھی اور دیگر راتوں میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم خرافات کے اندر جو ہے مشغول نہ ہوئیے کہ جاگنے کی رات ہے تو ہر حال میں کسی طرح جاگنا ہے، چاہے ہمیں لوڈو کھیل کر کے جاگنا پڑے یا چائے کی دکان پر گپ شپ کر کے جاگنا پڑے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر تو اور بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ جا کر کے آرام سے سو جائیے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ اس سلسلے میں جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو جاگنا نہیں چاہتے ہیں، اور جو جاگنا ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جاگیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو بہت اجر ملتا ہے، اور اتنا اجر ملتا ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اٹ از بیانڈ مائی امیجنیشنس. چلیے بہت 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 شکریہ. یہ مفتی صاحب تھے جنہوں نے اپنی بے باک انداز میں، بے باک طریقے سے شب برات کیا ہے، شب برات کیوں مناتے ہیں، شب برات کی فضیلت کیا ہے، ان سب ساری چیزوں کو لے کر کے وہ بتائے. تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان لوگوں تک پہنچے، پتہ نہیں ہے وہ جانے، اور مطلب گناہ کرنے سے، اس رات کو گناہ کرنے سے وہ بچے، اور زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ایک اچھا امپریشن دے. باقی آپ دیکھ رہے سل 20، میرا نام سعید ہے. جے ہند، دھنیہ واد.